تو دنیا میں ہر چیز بری نہیں ہے، ہر بری چیز کے ساتھ اچھی چیز بھی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لاک ڈاؤن کی مثبت اور منفی پہلو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات۔ لاک ڈاؤن سے پہلے لوگوں کے پاس مرنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، والدین کی خدمت اور گھر کے دیگر کام کاج کو وقت دے سکے، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے اب وقت ہی وقت ہے۔ کتابیں پڑھنے کو جی چاہتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں کا بھی احساس تھا، مگر مصروفیت کی وجہ سے دینی فریضہ سر انجام دینے سے قاصر تھے۔ اب ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے کھلا وقت ہاتھ آ گیا۔ اکثر دیکھا گیا تھا کہ گھر والوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کھانا باہر سے منگواتے تھے، جس سے صحت خراب ہونے کا خدشہ تھا، مگر اب مرد حضرات نے لاک ڈاؤن کے دوران گھر والوں سے کھانا بنانے کی ترکیب بھی سیکھ لی، جو لاک ڈاؤن کے بعد ایمرجنسی میں کام آئے گا۔ کئی سالوں سے گھر کے ادھورے کام مکمل ہو گئے۔ نیند، جو کہ صحت و دماغ کے لیے بہت ضروری ہے، اب کئی سالوں کی نیند کی کمی بھی پوری ہو کر دماغ پہلے سے زیادہ فعال ہو گیا۔ وبا کے خوف سے صحت کے حوالے سے ہماری عادتیں درست ہو گئی۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک پہننا اور گھر آتے ہوئے ہاتھوں کو دھونا، اور وہ بھی صحت کے اصولوں کے مطابق دھونا، جو پہلے عادت نہیں تھی۔ اب ہم اس عمل کی وجہ سے مستقبل میں بہت خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ وبا اور موت کی ڈر سے اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یعنی وبا خوف خدا کا ذریعہ بن گیا ہے، جس سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے میں مدد ملے گی۔ مارچ اور اپریل شادی بیاہوں کا سیزن تھا۔ لوگ بڑے بڑے ہال بک کروا کر لاکھوں روپے اڑاتے تھے۔ اب وبا نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ شادی سنت طریقے سے بغیر شادی ہالوں اور بڑے خرچوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری آمد و رفت نہ صرف پیٹرول کی بچت ہوئی، بلکہ پیٹرول کی قیمت کو بھی لگام دے دیا۔ حکومت کو بھی غریبوں کا احساس ہوا، اور کئی عشروں سے حکومتی خزانوں میں عوام سے حاصل کردہ ٹیکس عوام میں تقسیم ہونا شروع ہوئی۔ بے روزگاری کی وجہ سے اگر قوت خرید کم ہوئی ہے، تو دوسری طرف اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو بھی استحکام حاصل ہوا، اور ذخیرہ اندوزوں کی مذموم فعل کو دھچکا لگا۔ لوگوں کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کفایت شعاری کو فروغ ملا، اور لوگوں کو سبق حاصل ہوا کہ فضول خرچی کے بغیر بھی زندگی آمدن میں گزر سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن یعنی آپ پچھلے سال 2019 کے درجہ حرارت کا گراف دیکھیں اور اس سال اپریل مئی کے درجہ حرارت کا گراف دیکھیں تو دونوں میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ آلودگی کم ہونے کی وجہ سے اوزون لیئر مرمت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گلوب الٹرا وائلٹ کی خطرناک شعاؤں سے کچھ حد تک محفوظ ہو جائے گی، اور جنگلات پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ دوسری طرف آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ کم ہو گئے، جبکہ گھروں میں محصور ہونے کی وجہ سے جرائم میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اب آخر میں وہ کام بتاؤں گا جو لاک ڈاؤن کے دوران کرنے سے آپ نقصان کے بجائے فائدہ حاصل کریں گے۔ The first is our body is in lock down, not our mind. یعنی ہمارا جسم تو لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن ہمارے دماغ لاک ڈاؤن میں نہیں ہے۔ ہم جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران اس شعبے کے متعلق مزید سیکھیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ یہ معلومات آپ یوٹیوب اور گوگل سے لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ، many companies will close, many companies will start. ریسیشن کے دوران کئی کمپنیاں بند ہو جاتی ہے، لیکن کچھ نئی کمپنیاں وجود میں آتی ہے، جیسے کہ Amazon اور دیگر کمپنیاں جو لوگوں کو گھروں تک ان کی ضرورت والی چیزیں مہیا کرتی ہے۔ جاپان کی مثال لیجئے کہ 1946 یعنی 1946 میں ایٹم بم گرا اور جاپان کی اکانومی یکدم نیچے آ گئی، مگر اس ریسیشن نے جاپانیوں کو عظیم قوم بننے میں مدد دیا اور دنیا کا ٹاپ صنعتی ملک بن گیا۔ تھرڈ ہے گرو فرام انٹرنیٹ، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے گرو ہونا۔ بل گیٹ کہتے ہیں if your business is not on internet you are out of business، یعنی کہ اگر آپ کا بزنس انٹرنیٹ پہ نہیں ہے تو آپ بزنس سے باہر ہے۔ اس وقت گوگل اور یوٹیوب پر ہزاروں اور لاکھوں بزنس آئیڈیاز پڑے ہیں، بجائے کہ اپنا قیمتی وقت فلموں، ڈراموں، ٹک ٹاک اور چیٹنگ پر خرچ کریں۔ یہ نئی آئیڈیا سیکھ کر اپنا ہوم بیس بزنس شروع کریں۔ 21ویں صدی ای کامرس کی صدی ہے۔ اب کسی کو دفتر یا دکان کھولنے کی ضرورت نہیں،
بلکہ آپ اپنے گھر سے بغیر انویسٹمنٹ کے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں ایک الگ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فورتھ، دوسروں کی مدد۔ بجائے کہ واٹس ایپ پر آپ افواہیں پھیلانے والے اور مذاق والے ویڈیوز شیئر کریں اور اپنا قیمتی وقت برباد کریں، تو آپ ایجوکیشن گروپ بنائیں جس میں ہر ممبر اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور اپنا تجربہ شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ففتھ، ڈونیشنز، عطیات۔ اگر لاک ڈاؤن سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی آپ کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو پھر ان خاندانوں کی مدد کرے جو اس وقت روٹی روزی سے محروم ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے امتحان ہے اور اس میں پاس ہونا ضروری ہے کہ دوسروں کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔